بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ PMLN ٹی وی کے جانب سے آپ سے میں مخاطب ہوں گلگت بلتستان الیکشن 2020 15 نومبر کے حوالے سے۔ آپ کو وقتاً فوقتاً ہم آگاہ کرتے رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کے الیکشن کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ایک الیکشن 2018 میں ملک میں ہوا اور ایک ناتجربہ کار، اناڑی، کھلاڑی اور موالی بھنگی قسم کے لوگوں کو ملک میں مسلط کیا گیا، اور اس سے لے کے آج تک ملک کی صورتحال کیا ہے، جی ڈی پی کہاں ہے، مہنگائی کہاں ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیا ہے، سوائے بدتمیزی کے علاوہ اور کچھ نہیں سکھایا گیا۔ اور اس وزیر اعظم صاحب کے منہ سے جو سلیکٹڈ ہیں گالیاں نکلتی ہیں، اس ملک کے وزیر اعظم اپنے مخالفین کو روز گالیاں دیتا، اس ملک میں کہاں پہ برکتیں آنی ہیں؟ تو وہ بے برکتی ہم 2020 تک جی بی میں آنے سے روکتے رہے، لیکن 2020 میں تمام تر جو ہے وہ ریاستی وسائل کے ذریعے کوشش ہوئی۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے، ہماری حکومت کو 4 مہینے پہلے سیز کیا گیا یہ کہہ کے کہ بھئی یہ الیکشن پہ اثر انداز ہوں گے، اور اس کے بعد ایک مرضی کی کابینہ یہاں پہ بنائی گئی سلیکٹڈ، نہ کیئر گورنمنٹ کے لیے کسی قسم کا جو ہے مشورہ ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے الیکشن غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیا جو 18 اگست کو تھا، اور اس کے بعد غیر معینہ مدت کے لیے التوا ڈال کے انہوں نے جو ہے وہ اپنی کارروائیاں شروع کی، اور PMLN کے ساتھیوں کو توڑنا اور یہاں پہ یہ تاثر دینا، ہمارے ساتھ قریب جو لوگ تھے ان کے خلاف کارروائیاں شروع کی گئی، اور سیم اسی کاپی کو دوبارہ ریپلیکیٹ کیا گیا جیسے 2018 میں کیا۔ وہاں ثاقب نثار یہ رول ادا کر رہا تھا، یہاں پہ کچھ اور لوگ یہ رول ادا کرتے رہے، اور یہ ماحول بنایا گیا کہ PMLN کو جو ہے دوبارہ آنے نہیں دینا ہے، جس کے لیے تمام تر وہ حربے اپنائے گئے جس کے مہذب دنیا میں کہیں بھی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ 2020 کے حوالے سے پھر ایک شیڈول ایشو کیا گیا ایک غیر یقینی صورتحال کے بعد، اور اس تک جو ہے وہ PMLN کی توڑ پھوڑ کی گئی، ہمارے بندے توڑے گئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جناب ایک ضابطۂ اخلاق بنایا، الیکشن ایکٹ 2018 ضابطۂ اخلاق کی شق نمبر 16، اور اس کے تحت انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہے، جو ڈمی چیف الیکشن کمشنر ہے انہوں نے ضابطۂ اخلاق بنایا، انہوں نے وہ سرکولیٹ کیا اور یہ پابند کیا کہ وفاقی وزراء جو آفس ہولڈ کرتے ہیں، پرائم منسٹر وغیرہ، نہیں آئیں گے۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کس طریقے سے وفاقی وزراء ہمیں 4 مہینے پہلے سیز کیا گیا کہ یہ الیکشن پہ اثر انداز ہوں گے، جبکہ خود جو ہے وہ آخری دن تک جو ہے یہاں موجود رہے۔ نوٹوں کی تھدیاں، مشینیں، آٹے کے تھیلے، 2 لاکھ بوری جو ہے ہماری گندم کاٹی گئی۔ میری اور خان صاحب سے جھگڑا ہوا، خان صاحب نے کہا کہ آپ کے اس ریٹ پہ ہم گندم نہیں دے سکتے، 2600 روپے پر جو ہے وہ بوری کا ریٹ رکھیں۔ میں نے ماننے سے انکار کیا، 2 لاکھ بوری کاٹی گئی۔ پھر الیکشن کے دنوں میں وہ 2 لاکھ بوریاں جو ہے وہ نکال کے یہاں گلی گلی کوچے کوچے میں لا کے تقسیم کی گئی، اور شکریہ عمران خان کے ساتھ۔ جو لیڈر پاپولر ہوتا ہے وہ آٹے کی بوریاں تقسیم نہیں کرتا، جو پاپولر ووٹ ہوتا ہے وہ مشینیں لے کے گھروں میں نہیں جاتے۔ جو آج تک گلگت بلتستان کی تاریخ میں الیکشن شیڈول کے بعد کسی وفاقی وزیر کو، خاص طور وزیر امور کشمیر کو، کسی نے گلی کوچوں میں نہیں دیکھا منتیں ترلے اور گالیاں دیتے وقت۔ تو بہرحال یہ جو کچھ تھا، ہمیں تو 4 مہینے پہلے انہوں نے روک دیا گیا کہ آپ اثر انداز ہو رہے ہیں، جبکہ ابھی تک جو ہے وہ کل ایک ضمنی الیکشن تھا یہاں پہ ہمارے حلقہ 3 میں، وہاں پہ گنڈا پور صاحب دندناتے پھر رہے تھے، ضلع بنا رہے تھے، اسپتال بنا رہے تھے، اسکول بنا رہے تھے۔ ہم میں افسوس اپنے نیشنل میڈیا کے اوپر ہے اور اپنے لوکل میڈیا کے اوپر ہے، یہ کہتے ہیں کہ جناب کہاں دھاندلی ہوئی ہے، آپ الزام لگا رہے ہیں، کیا یہ ثبوت نہیں ہے کہ میری صوبائی حکومت کو 4 مہینے پہلے سیز کیا گیا؟ کیا یہ سب کچھ ریکارڈ پہ نہیں ہے؟ کیا یہ بات ریکارڈ پہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ مرضی کی بنائی، کسی قسم کی مشاورت اپوزیشن لیڈر اور چیف منسٹر سے نہیں کی گئی؟ کیا یہ چیز ریکارڈ پہ نہیں ہے کہ الیکشن شیڈول کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیا جو 18 اگست کو ڈیو ٹائم تھا؟ اس کے بعد کیا یہ بات حقیقت نہیں ہے کہ انہوں نے ہمارے پارٹی کے بندے توڑے؟ کیا یہ بات حقیقت نہیں ہے کہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں کے لیے انہوں نے جو ہے ضابطہ اخلاق جو بنایا تھا اس کی دھجیاں بکھیری گئی؟ پھر ہماری اور پیپلز پارٹی اور بعض ساتھی ہم کورٹ چلے گئے، کیا گلگت بلتستان ہائی کورٹ نے، چیف کورٹ نے یہ فیصلہ نہیں دیا کہ وزراء کو اگلے 3 دن کے اندر جو ہے وہ گلگت بلتستان سے نکالا جائے؟ کیا اسی فیصلے کو سپریم اپیلیٹ کورٹ نے جو ہے وہ برقرار رکھا کہ نہیں رکھا؟ تو میرا سوال یہ ہے کہ سپریم اپیلیٹ کورٹ اور چیف کورٹ کے فیصلے، یہ جو نیا پاکستان کا پاگل خان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 2 نہیں 1 پاکستان، قانون کی حکمرانی ہوگی، امیر اور غریب برابر ہوگا، طاقتور اور کمزور برابر ہوگا۔ تو آپ کے وزراء نے آپ کے صوبائی حکومت کے اندر نہیں ہے، یہ آپ کے سپریم اپیلیٹ کورٹ ہے، چیف کورٹ ہے، عدالتیں ہیں، یہ ان عدالتوں کے فیصلوں کو اپنے ردی کے ٹوکری میں پھینکا، اور ابھی بھی وہ جلسے جلوس کرتے پھر رہے ہیں، ابھی بھی جو ہے وہ آخری دن تک بھی یہ موجود تھے۔
किधर गए सुप्रीम एपलेट कोर्ट के फैसले, किधर गए वो चीफ कोर्ट के फैसले। लिहाजा हम सुप्रीम एपलेट और चीफ कोर्ट से कहते हैं आपके फैसलों पे आइंदा कौन अमल दरामद कराएगा। आपकी जिम्मेदारी थी कि आप इन लोगों को ठुड्डे मार के निकालते, आपसे काम नहीं हुआ। ये साबित हुआ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर प्री प्लान यहाँ नया पाकिस्तान का जो है वो के लिए काम किया गया। और आप देख लें कि फिर इस तमाम तर रियासती जबरदस्त धांधली के बावजूद आपको 8 सीटें मिली, और उसके बावजूद आपने जो है वो 7 आज़ाद अरकान को शामिल किया और कह रहे हैं हमें 2 तिहाई अक्सरियत मिली है। लानत हो आपको और आपकी जो है वो सोच पे और आपकी जो है वो तरतीब पे, हमें अफसोस से कहना पड़ रहा है। अब आप देख लें कि 15 नवंबर से ताइंदम ये गिलगित बल्तिस्तान जो नवाज शरीफ और उसकी टीम ने पुरअमन खुशहाल तरक्की याफ्ता गिलगित बल्तिस्तान बनाया था, टायर जलना, गाड़ी जलना, ये चीज़ें ख़त्म हो गई थी जीबी के अंदर। हमने अपने हाथों से सूबे को जो है वो पुरअमन बनाया, हमने अपने हाथों से इस शहर को सजाया, हर शहर को सजाया। आज गिलगित बल्तिस्तान का हाल क्या है? आज गिलगित बल्तिस्तान में गाड़ियां जल रही हैं, टायर जल रहे हैं, ऑफिस नजर आतिश हो रहे हैं। किधर है रियासत, किधर है हुकूमती इदारे, कहाँ पे हैं? तो हम गो कि ये जलाओ गिराओ के मजम्मत करते हैं, हम इस तरह के किसी फेल की हिमायत नहीं करते। सबसे बड़ी विक्टिम पार्टी PMLN है, लेकिन हमने कानून को हाथ में नहीं लिया, हमने कभी भी जो है तशद्दुद पे लोगों को नहीं उकसाया। और चूंकि जब फैसले बर वक्त ना हो, इंसाफ ना हो, जहां अदालतों के भी फैसले न माना जाए, याद रखें हम उस जमात से ताल्लुक रखते हैं जिसके 2 तिहाई अक्सरियत वाले वजीर आजम को, हमारे कायद मोहतरम नवाज शरीफ साहब को अकामे की बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट ने नामनियाद फैसला किया, हमने उसको भी एक्सेप्ट करके स्टेप डाउन किया, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर छोड़ दी। आपके वज़रा यहाँ पे जो है वो अदालतों के फैसलों को इस हद तक मानने के लिए तैयार नहीं। आप जलसों में न जाएं, आप जाके वहां जाके झूठे ऐलान ना करें, उसको भी आपने रद्दी की टोकरी में डाल दिया। गिलगित बल्तिस्तान को बदकिस्मती के साथ मोदी के एजेंडे के तहत इंतशार के शिकार करवाया जा रहा है, और वो कौन करवा रहा है? इमरान खान और उसकी टीम। गंडापुर जैसे गंदे तरीन लोग गिलगित बल्तिस्तान में आके यहाँ पे हर तरह के फसाद फैलाने के बाद ये चले जाएंगे कल परसों। मेरी इस्तदा है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से अपना पुरअमन एहतजाज करें, अपना पुरअमन प्रोटेस्ट करें। मैं पार्टी कारकुनों से भी कहूंगा, बाकी पार्टियों से भी कहूंगा, पुरअमन प्रोटेस्ट करें। ये लोग किराएदार हैं, ये गिलगित बल्तिस्तान को तबाह करने के लिए आए हैं। ये कल चले जाएंगे, हमने यहीं रहना है। हम अपने शहरों को सजाएं, अपने शहरों को बनाएं, और हमने अपने शहरों को पुरअमन और साफ सुथरा रखना है। इसके लिए मैं यही गुजारिश करता हूँ, इमरान खान साहब खुदा के लिए सब्र करें। आपने जो कुछ हालात गिलगित बल्तिस्तान में चारों सूबों में पैदा किए थे, वो आज गिलगित बल्तिस्तान में आप कामयाब हो गए, आपको मुबारकबाद हो। नया पाकिस्तान बना दिया ना गिलगित बल्तिस्तान में। आज यहाँ पे गली कोचों में जो है वो आग उगल रही है, आप गली कोचों में तबाही फैल रही है। इंतजामिया नाम की कोई चीज़ नहीं है, पुलिस की कोई रिट नहीं है, इदारे कहीं पे भी नजर नहीं आ रहे। तो यही था ना आपका ख्वाब, गिलगित बल्तिस्तान को इस तरफ लेके हमने जाना है। क्यों नवाज शरीफ के शेरों ने सूबे को पुरअमन रखा? क्योंकि इसलिए कि खान साहब मैं आपसे दबा नहीं, आपको जुर्रत नहीं हुई मेरी मौजूदगी में पिछले साल 1 नवंबर को यहाँ आके नेशनल लीडर्स के खिलाफ बात करने की। इस साल हम नहीं थे, तो आपने पाक फौज की तकरीब को जो हमारी जश्न आज़ादी के हवाले से थे, उसमें भी आके मुगलजात बके। आपकी ट्रेडिंग यही है, आपकी तरबियत यही है। लिहाजा ये साबित हुआ कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में तसलसल के साथ जो धांधलियां यहाँ पे की गई हैं, प्री पोल, पोल रिगिंग, उसकी रिकॉर्ड तारीख में नहीं मिलता। अगर इस मुल्क में कोई आज़ाद अदलिया होती तो वो नोटिस लेती, और अगर इस मुल्क में कोई जस्टिस का निज़ाम होता तो फैसलों पे अमल दरामद होता, और अमल दरामद न होने पे अदालतें जो है वो सोमोटो लेती। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये जो हमारे हुंजा के असीरान थे, इसके बारे में तो 2 साल 1.5 साल पहले फैसला हो चुका था, हमने इनको छोड़ना है, ये बेगुनाह लोग हैं। तो क्यों रोका गया? आज सिर्फ और सिर्फ PTI को हुंजा से जिताने के लिए उसको रोका गया, और आज उनको आप रिहा कर रहे हैं। अच्छी बात है, हम इनको वेलकम कहते हैं, लेकिन इसको भी आपने पॉलिटिकल स्टंट के तौर पे इस्तेमाल किया। और कौन कौन से आपने नहीं किया? यहाँ पे आले सुन्नत कम्युनिटी को आपने कहा कि हम सुन्नी वज़ीर आला ला रहे हैं, आपने इस्माइली कम्युनिटी को कहा कि हम इस्माइली वज़ीर आला ला रहे हैं, आपने शिया कम्युनिटी को कहा हम शिया वज़ीर आला ला रहे हैं। किस तरह जो है वो तबाही फैला दी आपने गिलगित बल्तिस्तान में। और ख़ास तौर पे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में खान साहब हम याद रखेंगे, आपने 3 मीटिंग्स की और जिसके बारे में कहा मुझे हर सूरत में मुस्लिम लीग नून का हल्का 2 से हफीजुर रहमान को हारता हुआ देखना चाहता हूँ। जनाब खान साहब, हम पॉलिटिकल वर्कें, इलेक्शन हमारे लिए कोई मानी नहीं रखता, इसलिए हमने बावजूद धांधलियों के शेर को आपके एजेंडे के मुताबिक लगाने में हम हिस्सेदार नहीं रहे हैं। तो अब ये फैसला हुआ गिलगित बल्तिस्तान में भी PDM बनाने का। आज हमारा पहला इजलास हुआ है, और इंशाअल्लाह ताला इस PDM के प्लेटफॉर्म से हम वोट चोरों को बेनकाब करेंगे। जिसने भी अपने इख्तियारात को तजावुज़ किया उसको हम बेनकाब करेंगे।
انتظامیہ میں بیٹھے ہوئے کالی بھیڑیوں کو ہم بے نقاب کریں گے، ان کا پیچھا کریں گے، یہ ملک کے جس بھی کونے میں ہو۔ خاص طور پر ہمارے چیف سیکرٹری صاحب ہیں اور اس کی پوری ٹیم ہے جس نے اس الیکشن کو 6 مہینے 9 مہینے پہلے سے گلگت بلتستان کے حالات ایسے پیدا کرنے کی کوشش کی، اور ساتھ ساتھ وہ سارے لوگ ذمہ دار ہیں جو کسی بھی وقت جو ہے وہ گلگت بلتستان میں اس دھاندلی کے لیے ڈائریکٹ انڈائریکٹلی انوالو رہے ہیں۔ گنڈاپور صاحب، آپ نے گلگت بلتستان کو تباہ کیا ہے، اب آپ کی بس کی بات نہیں ہے، لہذا اب بھی وقت ہے کہ آپ جو ہے وہ ہوش کا ناخن لیں۔ گلگت بلتستان میں جو کچھ ہوا ہے آپ آرگینکلی پروسیس کو آگے بڑھائیں۔ آپ سیکٹیرین کارڈ کبھی ایک کمیونٹی کے ساتھ، کبھی دوسری کمیونٹی کے ساتھ، کبھی تیسری کمیونٹی کے ساتھ کھیلتے ہیں، اس سے باز آ جائیں اور ملک کو خدا را گلگت بلتستان کو پشاور اور لاہور بننے نہ دیں۔ ہمیں آگے بڑھتا ہوا گلگت بلتستان چاہیے۔ میں آخر میں گزارش کروں گا اپنے مقتدر اداروں کے ساتھ سے بھی، اور خاص طور پر سپریم اپیلیٹ کورٹ اور چیف کورٹ سے بھی، اپنے فیصلوں پہ عمل درآمد کروائیں اور اس پہ نوٹس لیں۔ آئی جی نے کیا کیا ہے، ایس پیز نے کیا کیا، وہ آر اوز جو دن کو جو ہے وہ آر او بنتے ہیں، شام کو جا کے گنڈاپور کے ساتھ میٹنگز کرتے ہیں اور وہ ان کو پروٹوکول دیتے ہیں، ان کو انلیگل جلسوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور وہ آ کے کہتے ہیں کہ جی آپ ہم نے بڑا صاف شفاف الیکشن، یہ چیف الیکشن کمشنر کہتا ہے دھاندلی کے ثبوت ہیں تو لاؤ۔ تو میں آن لائن جو ہے میڈیا کے ذریعے کہتا ہوں کیمرے لگا دیے جائیں، چیف الیکشن کمشنر کو بٹھایا جائے، ہم بھی ساتھ بیٹھتے ہیں۔ اگر وہاں دھاندلی ہم نے 100 دفعہ اس کے سامنے پروف نہیں کی، کیونکہ یہ ڈمی ہے، اس کے ہاتھ میں کیا ہے، یہ کھلونا ہے، اس کھلونے کے ذریعے گلگت بلتستان کو برباد کیا گیا۔ ہم نے 3 دن پہلے بھی اس کے سامنے موجود تھے، اس کو کہا کہ یہ ہوا یہ ہوا، تو میں کیا کروں، میں نے تو آرڈر کیا ہے، میرے تو کوئی نہیں مانتا، میں کیا کروں، میرا تو یہ آرڈر ہوا، اس پہ عمل درآمد کوئی نہیں ہوتا۔ لہٰذا آپ جب ڈمی لوگ بٹھاتے ہیں اس کا انجام یہی ہوتا ہے، وہ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے۔ لہٰذا میں چیلنج کرتا ہوں چیف الیکشن کمشنر کو کہ آپ بلائیں میڈیا کو، ہمیں بھی بلائیں، آپ کے سامنے آپ کے کرتوت اور آپ کے جو ہے وہ جعلسازیاں، آپ کی 2 نمبریاں ہم بے نقاب کریں گے۔ اگر نہیں کر سکے تو جو سزا ہوگی ہم اس کو بھگتنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ صرف میڈیا میں پریس کانفرنس میں کہتے ہیں لاؤ نا ثبوت، کتنے ثبوت آپ کو دیے ہم نے؟ 50 سے زیادہ ثبوت آپ کو دے چکے ہیں، کیا کیا آپ نے؟ اب آپ چاہتے ہیں تو لہٰذا آپ دنیا کو دکھائیں، کیمرے فٹ کروائیں، بلائیں ہمیں، ہم آپ کو دکھائیں گے کہ آپ کو کیا کیا ثبوت ہم مہیا کر چکے ہیں۔ آپ تو پہلے سے فکس میچ کے حصہ تھے، آپ پہلے سے اس معاملے کا حصہ تھے، لہٰذا چیف الیکشن کمشنر کے اس کنڈکٹ کو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا، ان کے حرکات اور سکنات کو یاد رکھا جائے گا، جو کچھ گلگت بلتستان کے ساتھ انہوں نے کیا اس کو بھی یاد رکھا جائے گا، اور کس طرح یاد رکھا جائے گا یہ تو مستقبل ہی بتائے گا۔ اور میں تمام تر افسران سے میں گزارش کرتا ہوں خدا را ان لوگوں کے انلیگل احکامات کو نہ مانیں، جائز کو جائز، غلط کو غلط کہیں۔ گلگت بلتستان کو تباہی سے بچانا اب انتظامی افسران کی ذمہ داری ہے، اور جو لوکل افسران ہیں خاص طور پر ان کی ذمہ داری ہے، انہوں نے گلگت بلتستان میں رہنا ہے، انہوں نے یہاں سروسز دینی ہے۔ باقی افسران جو ہے آتے ہیں جاتے ہیں، ان کا کوئی خاص سٹیک یہاں پہ نہیں ہے۔ میں ایک دفعہ پھر گزارش کرتا ہوں کہ آج جلتا ہوا گلگت ہم دیکھ رہے ہیں، آگے پتہ نہیں کیا صورتحال ہوگی۔ ہمیں عوام کو ویجیلنٹ رہنا ہے، ہم گلگت بلتستان کو پرامن رکھنا چاہتے ہیں، پیسفل رکھنا چاہتے ہیں، ڈیولپمنٹ کے ذریعے اس کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ پاکستان کا ایک خوبصورت چہرہ پوری دنیا میں 5 سال میں گلگت بلتستان نے پاکستان کی جو ہے وہ جو ہے بہتری کے لیے پاکستان کے روشن چہرے کا ایک آئینہ تھا جی بی جو ہے، لیکن اس کو اسی نئے پاکستان والوں نے آج آگ میں جھونک دیا ہے۔ نہ یہاں آگے مستقبل میں مجھے کوئی استحکام نظر آ رہا ہے، کون وزیر اعلیٰ ہوگا کون نہیں ان کی پارٹی کا فیصلہ ہے، لیکن ابھی تک ان کی کوئی پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ نہیں ہوا۔ ایک ڈمی بزدار یہاں پہ بٹھایا جائے گا اور وہ بزدار کے ذریعے جو ہے وہ فیصلے کہیں اور ہوں گے، وہ صرف انگوٹھے لگائے گا۔ ڈیولپمنٹ ریورس گیئر پکڑے گی، امن و امان کی صورتحال بدتر ہو جائے گی بدقسمتی کے ساتھ۔ جب آپ کا منتظم ہی بہتر نہ ہو، جب آپ کی آرگنائزیشن ہی بہتر نہ ہو تو وہاں نتیجہ اچھا نہیں آتا۔ میری دعا ہے گلگت بلتستان کو اللہ پاک پرامن رکھے، ترقی یافتہ رکھے اور نئے پاکستان کے تمام شروں سے محفوظ رکھے، اور ہمیں گلگت بلتستان کو ماضی کی طرح پرامن، خوشحال اور ترقی یافتہ گلگت بلتستان کی طرف آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔